بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الرسول الامین والعاقبۃ للمتقین۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ الحجرات کے جو آخری چند آیات ہیں انشاءاللہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اجتنبوا کثیرا من الظن، یعنی بہت زیادہ گمان کرنے سے پرہیز کرو اور بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کا یہ مطلب ہوا کہ جو زیادہ بدظن ہوتا ہے، یعنی مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ زیادہ لوگوں سے بدظن نہیں ہوتا بلکہ وہ زیادہ حسن ظن رکھتا ہے۔ اور ادھر یہ بھی نہیں کہا کہ گمان سے بچو، بلکہ ادھر یہ کہا گیا کہ زیادہ گمان سے بچو، کیونکہ انسان نیچرل اور انسان کی طبیعت میں ہے کہ وہ ازمپشنز کرتا ہے، وہ لوگوں کے بارے میں ظن اور سوچتا ہے، لیکن کثرت الظن، بہت زیادہ ہر وقت صبح شام رات دن یہ لوگوں کے بارے میں سوچنا، لوگوں کے بارے میں بدظنی کرنا، یہ محل نظر ہے۔ کیونکہ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اجتنبوا کثیرا من الظن، کثیر الظن یعنی ازمپشنز کا کیا مطلب، یعنی آپ سوچتے ہو کہ یار وہ بندہ کیا کر رہا ہے، کس طرح کر رہا ہے، اور ایک آتا ہے اس سے زیادہ، مثلا آپ اس کی ٹوہ میں لگے رہو، جیسے کہ بعض لوگ کرتے ہیں کہ لوگوں کے جو عیوب ہیں، اور اسی طرح آج کل ہمارے معاشرے میں ایک انداز میں یہ جو سکینڈل کا جو کلچر ہو رہا ہے اس کے بہت برے اثرات ہیں، اس کی وجہ سے لوگ ہر چیز میں، ہر معاملے میں، ہر شخص کے ساتھ بدظنی کا شکار ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان بعض الظن اثم، ٹھیک ہے نا۔ اس میں سے جو بعض گمان، جو کثرت سے گمان کرتے ہیں، اس میں سے بعض گمان کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، گناہ ملتا ہے، اثم ولا تجسسوا، اور ایک دوسرے کے خلاف جاسوسی نہیں کرو، ٹھیک ہے نا، اور ایک دوسرے کی جو تجسس نہ کرو۔ اس کا کیا مطلب ہے، یعنی لوگوں کی جو باتیں ہیں وہ خفیہ طور پر سننا، ٹھیک ہے نا، اور لوگوں کے جو پرائیویٹ میسیجز ہیں یا انہوں نے کوئی خطوط لکھے ہیں تو اس کو سننے کی کوشش کرنا، یا لوگوں کے گھروں میں جھانکنا۔ اسی لیے ایک حدیث میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی تمہارے گھر کو جھانک کے چھپ کے اور ادھر سے تم نے اس کو مارا اور اس کی آنکھ پھوڑ دی تو تمہارے پر کوئی دیت نہیں ہے، کیونکہ اس نے تمہارے جو حقوق ہیں، تمہارے جو رائٹ آف پرائیویسی ہے اس کو توڑنے کی کوشش کی، ٹھیک ہے نا۔ اور اچھا، ایک تو یہ ہو گیا کہ تجسس اور جاسوسی مطلقاً حرام ہے ان جنرل، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حالت جنگ میں یا بعض مقاصد علیہ کی وجہ سے، کچھ شرعی تقاضوں کی وجہ سے، جہاد کی وجہ سے، یا مختلف جو مقاصد شریعت کی وجہ سے تجسس کیا، اپنے بعض صحابہ کو کفار کے ملک میں یا کفار کے علاقوں میں یا قبائل میں بھیجا تاکہ پتہ چلے ادھر کیا چل رہا ہے۔ اسی لیے ایک اور ہے جو اس کو بولتے ہیں الحرب خدعہ، جنگ میں یہ چیزیں وقت ضرورت، حسب ضرورت کرنی پڑتی ہیں، لیکن بلا وجہ، بغیر کسی وجہ، ہر کسی کے بارے میں سب کچھ جاننا اور جاننے کی کوشش کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ اب غیبت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ الحمدللہ غیبت کی ڈیفینیشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتلایا ہمیں، خود، جیسے کہ حدیث میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غیبت کیا ہے، ذکرک اخاک بما یکرہ، ٹھیک ہے نا، آپ اپنے بھائی کے بارے میں وہ بات کریں جو اس کو ناپسند ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کچھ لوگ سمجھتے کہ پیٹھ پیچھے کرنا غیبت ہے، لیکن منہ کے سامنے اس کے منہ پہ جو وہ نفرت کرتے وہ بول دیا، بولتے ہیں یار میں بڑا حقیقت پسند ہوں، میں اسٹریٹ فارورڈ ہوں، میں اس کے منہ پہ اس کو بول دیتا ہوں۔ اسلام میں نا جس کو بولتے ہیں کسر الجوابر، یعنی کسر الخواطر، دوسروں کی جو فیلنگز ہیں نا اس کی بڑی قدر و منزلت ہے اسلام میں۔ تو ہم کبھی کبھی حق گوئی اور حق میں نے بولنا ہی بولنے کر کے اس کے منہ کے سامنے اس بیچارے کی بےزتی کرتے ہیں اور اس کی تحقیر کرتے ہیں، اس کو
ہیچ اور نیچ سمجھ کے اس کو برا بلا کہتے ہیں اور بولتے ہیں میں اسٹریٹ فارورڈ. یہ اسٹریٹ فارورڈ نہیں ہے, یہ ایک انداز میں اس کو زندہ کھا جانا ہے. ایک انداز میں آپ نے اس کی غیبت بھی کی ہے, ٹھیک ہے, یہ غیبت سے بھی زیادہ خطرناک ہے بعض علماء کے نزدیک. اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو خاص کر جو غیبت نمیمت کے بارے میں, جیسے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لن يدخل الجنہ النمام, جنت میں داخل نہیں ہوگا کون؟ النمام. نمام کون ہے؟ جو چغل خوری کرتا ہے, جو ادھر کی بات ادھر کرتا ہے. نمیمت کہتے ہیں اس کو. غیبت اور نمیمت میں یہی فرق ہے. غیبت ہے کہ بندے کے پیٹھ پیچھے بات کرنا اس کے خلاف, یا اس کے سامنے اس کو جو اس کو نفرت ہے, ناپسند ہے. اچھا دیکھیں, منہ پہ جو بات اس کو ناپسند ہے وہ برے انداز میں کہنا مناسب نہیں ہے, لیکن اگر آپ اس کو نصیحت کرنا چاہتے ہیں کیسے کریں گے؟ یہ دو فرق ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ایگزامپل. ایک بندہ ہے مثلا وہ گانے سنتا ہے, سگریٹ نوشی کرتا ہے یا نشہ کرتا ہے. اب آپ بولتے ہو کہ یار میں نے حق گوئی کرنی ہے, میں نے ٹروتھ کہنا ہے. آپ اس کے منہ پہ جا کے سکتے اوے تم شراب پیتے ہو, اوے تم تو بڑے یہ ہو وہ, تم جہنم میں جاؤ گے, یہ وہ, تم کتنے گندے انسان ہو, تم بڑے گنہگار ہو, یہ اس کو لان, تم تو اللہ کی رحمت سے دور ہو. اب یہ آپ ایک انداز میں بول رہے کہ میں حق بول رہا ہوں, لیکن اس کو اس بات سے نفرت ہے, یہ بات اس کو پسند نہیں ہے, اور اس وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ اس وجہ سے اس کا دل ٹوٹ رہا ہے. لیکن نصیحت کیا ہے؟ آپ بولو دیکھیں میرے پیارے بھائی, مجھے آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے. کیوں؟ کیونکہ مسلمان کا بھائی ہے, اور مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے محبت کرتا ہے. لیکن دیکھیں مجھے بہت ہی دل میں تکلیف ہوتی ہے, افسوس ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں میرا پیارا بھائی, ایک مسلمان بھائی جو بڑا اچھا بندہ ہے, ہاں کوشش کرتا ہے کہ وہ اچھا بنے, وہ ان چیزوں میں بیڑا غرق ہے. آپ سے گزارش, آپ احتیاط کریں, اس کے بڑے مضر اثرات ہیں, اور اسلام میں بھی یہ آپ اس کو پیار سے بتائیں. یہ ہے نصیحت. اسی لیے امام شافعی کیا کہتے ہیں؟ امام شافعی کہتے ہیں کہ مجھے سیکرٹلی نصیحت کرو اور میری فضیحت نہ کرو. فضیحت کیا؟ سب کے سامنے اس کی کیچڑ اچھالنا, اس کی بےزتی کرنا. اور نصیحت کیا ہے؟ اس کو آرام سے بتلا دینا. نصیحت مثلا چھپ کے بتا دینا, سیکرٹلی بتا. لیکن اگر کوئی مثلا گناہ سرزد ہو رہا ہے عوام سے, جنرل عوام سے, تو آپ خود میں بھی بولتے ہو کہ کچھ لوگ یوں کر رہے ہیں. یہ بھی ایک نصیحت کا طریقہ ہے جو کھلم کھلا کرتے, لیکن اسپیسیفائی یا آپ نے اسپیسیفک کسی بندے کو نہیں بولا. ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی, اس کے بعد یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا بعض صحابہ جیسے کہ فرماتے ہیں کہ مثلا ایک ہے گمان, ایک گمان جو جائز گمان ہے, یہ باب الظن اسم کا ہے نا, تو اس میں امام بخاری نے ایک باقاعدہ باب باندھا ہے, باب ما یجوز من الظن. وہ ابواب یا وہ باتیں جدھر آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ گمان کریں. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں ما اظن فلانا و فلانا یعرفان من دین شیئا, کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو میرا گمان ہے, یعنی میں فلاں اور فلاں کے متعلق یہ گمان کرتا ہوں کہ کیا ہے, وہ گمان نہیں کرتا کہ وہ دونوں ہمارے دین کے بارے میں کچھ جانتے, یعنی وہ جو بندے ہیں وہ ہمارے دین کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. ما یعرفان من دین شیئا. تو امام لیث بن ثابت کیا کہتے ہیں وہ دونوں بندے منافق تھے. تو یہ ایک انداز میں آپ کہہ سکتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گمان بھی ہے نا, وہ بھی ایک انداز میں متحقق باتوں پر گمان, یعنی ایک بات جو آپ کو کنفرم ہو گئی, ایک انداز میں کنفرم ہوئی, لیکن آپ اس کے بارے میں آپ کہتے ہو یہ گمان ہے مجھے. ٹھیک ہے نا؟ تو گمان بھی ایک انداز میں کنفرمیشن کے بعد بھی آپ کر سکتے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ فرق ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گمان کرنے میں اور ہمارے گمان کرنے میں. اور اس کے بعد ایک اور جو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا, کیا تم یعنی یہ پسند کرو گے کہ تم اپنے بھائی کے لاش کو, مردار کو کھاؤ؟ نہیں پسند کرو گے نا, ہے نا, پسند نہیں کرو گے. یہ اسی طرح ہے جیسے آپ غیبت کرتے ہو. آپ جب بھی کسی کی غیبت کرتے ہو دیٹس مین کہ آپ اپنے بھائی کے مردار کے گوشت کھا رہے ہو. جسٹ امیجن. تو اس لیے یہ بہت ہی خطرناک گناہ ہے جس سے آپ کے جو اعمال ہیں وہ ضائع ہوتے ہیں.
اور اس سے بچنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا اللہ، تقوی پرہیزگاری اختیار کرو، ٹھیک ہے نا۔ اس کا مطلب ہوا کہ یہ جو بندہ ان چیزوں پہ عمل کرے گا وہ متقی ہے، اور جو بندہ اس پر عمل نہیں کرے گا وہ کیا ہے؟ وہ اس کا اپوزٹ ہے، اس میں اس کا جو تقوی کا لیلہ ہے وہ متقین کے درجے تک نہیں پہنچا، وہ ایمان کے ہائیسٹ لیول میں، بلکہ اس کے ایمان میں کمی آئی ہے، نقص آئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے تقوی پرہیزگاری اختیار کرو، اللہ کے فرامین پر چلنے کی کوشش کرو، اور یہی اللہ کے فرامین ہیں جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ تواب الرحیم، اللہ تعالیٰ توبہ کو بار بار قبول کرتا ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اور بڑا رحیم ہے، نہایت رحم والا ہے۔ اچھا جی، اور اسی طرح ایک اور بات یاد رکھیں کہ شیطان ہے نا، کبھی کبھی آپ کسی مشکوک جگہ پہ ہوتے ہو، یا مشکوک نہ بھی ہو، لیکن آپ کو لگے کہ وہ بندہ ہو سکتا ہے میرے بارے میں برا سمجھے، یا اس کو کوئی مس انڈرسٹینڈنگ یا اس کو کوئی مس انفارمیشن پہنچ چکی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کو وضاحت دیں گے، چاہے وہ نہ بھی طلب کرے۔ اس کے لیے کون سی حدیث ہے؟ اس کے لیے حدیث ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار صفیہ رضی اللہ عنہ زیارت کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زیارت کرتے ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اعتکاف میں ہوتے ہیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے بعد جب وہ جا رہی ہوتی ہیں ام المومنین، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سی آف یا خدا حافظ کرنے کے لیے ان کو لے جاتے ہیں۔ تو جب باہر پہنچتے تو دو صحابہ سامنے سے گزرتے ہیں، تو صحابہ نے ان کی طرف دیکھا اور چلے گئے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا اور بولا انہا صفیہ، یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ تو صحابہ نے بولا یا رسول اللہ، ہم تو آپ کے بارے میں اس طرح سوچ بھی نہیں سکتے، آپ کیوں وضاحت دے رہے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ بولتے ہیں ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان جو ہے نا انسانوں میں خون پھرنے کی طرح پھرتا ہے، آپ کی رگوں میں، آپ کے پلس میں۔ پھر کیا بولتے ہیں؟ وَإِنِّي خَشِيتُ أَن يُلْقِي فِي أَنفُسِكُمَا شَيْئًا، اور مجھے ڈر لگا کہ کہیں وہ تمہارے دلوں میں کوئی ایسی بات ڈال دے۔ اللہ اکبر، دیکھیں نا، تو ہمیں چاہیے کہ اگر کسی کو مس انڈرسٹینڈنگ ہونے والی ہے یا ہو چکی ہے تو اس کو وضاحت دیں، اس کو بتائیں کہ یار یہ آپ کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے، ہم اس طرح نہیں ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، بیویئر آف assumptions، گمان کرنے سے بچو۔ فإن الظن اکذب الحدیث، کیونکہ اکثر ہمارے جو گمان ہوتے ہیں وہ جھوٹ ہوتے ہیں، یا اکثر جو گمان ہے وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ جھوٹے ہوتے ہیں، اس میں جھوٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں یعنی توفیق دے کہ ہم احتیاط کریں، اور لوگوں کے جو برے اعمال ہے اس کے پیچھے نہ پڑے۔ اس کے بارے میں ایک اور حدیث ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا معشر المسلمین، یا معشر من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان قلبہ، اے وہ بندے جس کی جو ظاہراً اپنے زبان سے تو ایمان لا چکا ہے وہ لیکن ایمان اس کے دل میں داخل نہیں ہوا۔ اس کے بعد کیا فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرماتے ہیں لا تغتابوا المسلمین، ایک دوسرے مسلمانوں کی غیبت نہ کرو، اور ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من اتبع عوراته يتبع الله عورته، اور لوگوں کی جو گند افعال ہیں، جو گندگی ہے، اس کو مت ڈھونڈو، لوگوں کے اوپر کیچڑ مت اچھالو، یا انہوں نے جو برائیاں کی ہیں پرائیویسی میں، پرائیویٹلی آپ جا کے اس کو مت ڈھونڈو، لوگوں کی غلطیاں نکالنے والی مائنڈ سیٹ مت بناؤ۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد پھر ہوتے ہیں فَإِنَّ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتْبَعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، جو لوگوں کی برائیوں کو ڈھونڈتا ہے اللہ اس کے کیا کرتے ہیں؟ اس کے عیبوں کا پیچھا کرتے ہیں، اللہ اس کے عیب جو ہیں، جو معیوب چیزیں اس کے اندر، اس کا پیچھا کرتے ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے؟ وَمَن يَتْبَعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِي بَيْتِهِ، اور اگر جس کے عیبوں کا پیچھا اللہ تعالیٰ کرے تو کیا ہوگا؟ چاہے وہ گھر میں چھپ کے بھی رہے نا، اس کا سکینڈل بچ جائے گا، سکینڈل ہو جائے گا، اس کو اللہ تعالیٰ رسوا کر دے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ جو حدیث ہے یہ ابو داؤد کی ہے، اور اس کو شیخ البانی نے حسن صحیح قرار دیا ہے۔
اچھا جی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں ہم نے تم لوگوں کو پیدا کیا من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک عورت سے، ٹھیک ہے نا، اور تمہاری وجعلناکم شعوبا و قبائل، اور تمہیں مختلف کیا بولتے ہیں اس کو، ٹریوبس، کیا بولتے ہیں، ٹرائبس میں تقسیم کیا، مختلف قبائل اور شعوب میں تبدیل کیا، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکو، ایک دوسرے کے ساتھ یعنی تعارف ہو آپ لوگوں کا، ایک دوسرے کے ساتھ جان پہچان ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، یعنی سب سے زیادہ جو عزیز ہے یا سب سے زیادہ جو اکرام کے قابل ہے وہ کون ہے؟ اتقاکم، جو تقوی و پرہیزگاری اختیار کرتا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے۔ قالت الاعراب، اعراب کہتے ہیں جو بدو لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قل لم تؤمنوا، کہہ دیجیے کہ تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، ولیکن یہ بولو کہ ہم اسلام لائے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اسلام کے بعد جو نیکسٹ لیول ہے وہ ایمان کا، دل کا، جو میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ابھی تک ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا، یعنی تم زبان سے بول رہے ہو، ابھی تو تم اسلام لائے ہو لیکن ایمان تمہارے، وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال سے کچھ کمی نہیں کرے گا۔ اللہ یقیناً، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ یقیناً بخشنہار ہے اور بڑا رحیم ہے، نہایت رحم والا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا، جو حقیقی مومن کون ہے؟ جو اللہ کے اوپر ایمان لائے ہیں اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے، ثم لم يرتابوا، اور پھر ان میں کوئی شک نہیں پڑا، ٹھیک ہے نا، یہ ریب کا مطلب ہے شک، جیسے کہ الف لام میم ذالک کتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو جو حقیقی مومن وہ ہیں جن کے اندر کوئی شک پیدا نہیں ہوتا۔ آج کل لوگوں میں بڑی شکوک و شبہات پھیل رہی ہیں اور یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ اپنا ایمان مضبوط کریں۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ، اور حقیقی مومن کون ہیں؟ جو اپنے اموال سے جہاد کرتے ہیں۔ اپنے اموال سے کیسے جہاد کرتے ہیں؟ یعنی اپنے مجاہدین کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ اور وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں قربان کر دیتے ہیں اور بولتے ہیں یا اللہ میں تیرے لیے اپنی جان رکھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ سب سے بڑی بات ہے کہ ایک بندہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے قربان کرے۔ اور بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کل بعض لوگ جہاد و مجاہدین کا نام لے تو ان کو ایک ڈر لگتا ہے، ایک خوف لگتا ہے، ان کو لگتا ہے یہ کیا کہہ دیا، یہ کہیں دہشت گرد تو نہیں ہے، یہ ٹیررزم تو نہیں ہے، ہاں یہ کہیں ٹیررسٹ تو نہیں۔ الجہاد من دیننا، جہاد ہمارے دین میں سے، دین کا ایک اہم حصہ ہے، لیکن اگر کسی نے اس کو غلط استعمال کیا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس کو ڈینائی کر دیں۔ دیکھیں 3 سٹینڈز ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو جہاد کا بالکل ہی انکار کر دیتے، بولتے اس زمانے میں جہاد ہو ہی نہیں سکتا، جہاد کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ کچھ لوگ بولتے نہیں ہر جگہ پہ جہاد ہونا چاہیے، اور بعض اس کو غلط استعمال کرتے، جیسے کہ خوارج ہو گئے، ہاں، یا داعش لوگ ہو گئے، یا جو بھی ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے غلط استعمال کیا تو لوگ ان کی وجہ سے سمجھتے کہ یار اس پہ ہم بات نہیں کر سکتے، حالانکہ جہاد ہمارے ایمان کا جز ہے اور اس کے باقاعدہ شروط و ضوابط ہیں، اس کا باقاعدہ ایک نالج ہے، پوری کتاب الجہاد ہے، فقہی ابواب میں ہماری ہر جگہ پڑھائی جاتی ہے۔ بلکہ اب دیکھیں نا، جو ہمارے مثلاً جو پاکستان یا پاک و ہند میں باہر کی دنیا، ہر جگہ میں یہ ایک کانسیپٹ آف ہولی وار ہے ایک مقدس جنگ، جیسے کہ کسی زمانے میں یعنی ویسٹرن کنٹریز میں کہا جاتا تھا کہ یہ ہم ہولی وار کرنے جا رہے ہیں، ہاں، تو اب اگر وہی ہم کہیں تو ہم نے غلط کیا لیکن انہوں نے صحیح کیا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیں معذرت خواہانہ اور اپولوجیٹک
انداز نہیں اختیار کرنا چاہیے. ہم بات کو کہیں کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، اور اس میں جو شکوک و شبہات ہے اس کو کلیئر کریں. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک هم الصادقون، بے شک کیا ہیں یہ لوگ، بے شک یہ لوگ حقیقی سچے اور صادق لوگ ہیں، جنہوں نے جو کہا، جو دل میں بات کہی اس کے اوپر عمل کیا، اور اس کے اوپر یقین کیا، اور اس کے مطابق عمل بھی کیا، اور اپنے اموال کو، اپنے آپ کو اللہ کے لیے خرچ کر دیا. اللہ اکبر. اللہ ہم سب کو توفیق دے. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کہہ دیجیو کیا تم اللہ کو اپنی دینداری جتلاتے ہو. واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ہر اس چیز کو جو آسمانوں میں ہے یا آسمانوں کے اندر ہے، یا زمین میں ہے یا زمین کے اندر ہے. ہاں، یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں جانتے ہیں. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یمنون علیک ان اسلموا، وہ احسان جتلاتے ہیں کہ ہم اسلام لے آئے. ہاں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، تم اللہ کے اوپر احسان جتاتے کہ یار میں مسلمان ہوں، بڑی بات ہے، یہ کافی، اور کیا کرنا. نہیں، بلکہ اللہ تمہارے اوپر احسان جتلاتا ہے کہ اللہ نے تم کو ایمان کی جو نعمت ہے وہ نصیب کی ہے، حالانکہ تم اس کے حقدار بھی نہیں ہو. اللہ نے دے دیا تمہیں، اور پھر تم بڑا بنتے ہو کہ یار میں نے اسلام لیا، یہی کافی ہے میرے لیے، اور کیا کرنا ہے میں نے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو تم اللہ کے اوپر نہ جتلاؤ، بلکہ اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو اس کے اندر جو غیبیات ہیں یا جو ہم کو نظر نہیں آتی، ان فزیکل ان سائنٹیفک سٹف جو ہے وہ سب اللہ جانتے ہیں، ان میٹرلسٹک سٹف، کیونکہ جو سائنس ہے نا وہ میٹر کے اوپر ہے. بیونڈ دی میٹر، بیونڈ دی سائنٹیفک لا سائنس نہیں جاتی، ادھر فل سٹاپ ہے. اور اس کا مطلب ہے سائنس ہیز اے لمٹ، ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ بصیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ کیا ہے، اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، اور خاص کر جو تم عمل کرتے ہو. تو ہمیں دیکھنا چاہیے ہم کیا عمل کر رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم برے اعمال کر رہے ہیں اور اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. تو آپ ذرا سوچیں ہماری کیا حالت ہونی چاہیے. اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.